اخلاق ایجوکیشن جو تھا، مورل ایجوکیشن تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جھگڑا ہو تو پیار سے بیوی کو سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو تھوڑا سا جو ہے اس کو بستر الگ کر کے سمجھاؤ، تھوڑی دن گھر سے الگ کر دو، ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو جائے، پھر بھی نہیں مانتی ہے تو تھوڑا کچھ دن کے تھوڑا تنبیہ کر کے دیکھو، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو تھوڑا بیچ میں گھر والوں کے دونوں کے گھر والے کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بیچ میں میڈیٹر بن کر کے سمجھائیں۔ یہ مورلٹی جو ہوتی ہے انسان کی لائف کی، مورلٹی کو بھی اللہ نے حدیث کے حوالے نہیں کیا، قرآن میں ہی بیان کر دیا۔ پھر کہا کہ چلو ہو بھی سکتا ہے انسان کا مزاج کوئی ضروری نہیں ہر ایک سے مل جائے، ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت آئے، طلاق کے طریقے کیا ہوں گے، طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کے بعد کیا کیا تم پر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ عدت کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اب اس کے بعد اور ایسے وراثت کا قانون ہے، وراثت میں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کو اللہ نے 95% مسائل قوانین کو اللہ وراثت کے قوانین کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ مسلم پرسنل لا کے جتنے قوانین ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت وغیرہ سے متعلق، اوقاف بھی اس میں آتا ہے، ان سب سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اس کے 70% مسئلے قرآن کریم اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہیں، منصوص اس طرح ہیں کہ اس میں کسی مفتی کو سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد قرآن کے اس حکم کے بعد بھی کوئی قرآن میں جس چیز کا حکم آ گیا اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شریعت نہیں ہے، اس میں مسلمان کو اختیار ہے، مسلمان کو اختیار ہے، جیسے ابھی اتراکھنڈ کے UCC میں آ گیا کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے درجے میں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو تمہارے منہ کے بول لینے سے کوئی تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ اب قانون آیا کہ نہیں ملے گا، بلکہ انہوں نے کہا جو بغیر لیونگ ریلیشن شپ میں حرام کاری سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی تمہارا بایولوجیکل بیٹا ہوگا اور اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اللہ کے قرآن میں تو ہے کہ نہیں، جو نکاح سے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ حقیقی بیٹا وہ آپ کا وارث ہوگا۔ اب اگر کوئی ایسا قانون آتا ہے جس میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی منع کیا کہ منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر مسلمان اس قانون کو مان لے کہ یہ تو کیا وہ قرآن کے خلاف ورزی نہیں ہے، اور جو قرآن کے خلاف کرے گا کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں مداخلت جو یہ پرسنل لا ہے 70% اس کے جو 70% مسائل قرآن کریم میں جو منصوص ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کا یقین کر لے، کسی ایک کو بھی غلط تسلیم کر لے گا، وہاں اس کا ایمان داؤں پہ لگ جائے گا، مسلمانوں کا ایمان داؤں پہ لگ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے پرسنل لا کے جو مسائل جن لوگوں کے جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم اس میں آزاد ہیں، ہم صرف عبادت کر کے ہم شریعت کو مکمل طور پر عمل کرنے والے مانے جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی، عدت کے اندر رجوع نہیں ہوا، ایک طلاق دی یا 3 طلاق دی، طلاق پڑ گئی۔ اگر تینوں طلاق دے دی ہے، طلاق پڑ گئی ہے، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر طلاق تینوں ہو چکی ہے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ فیصلہ آتا ہے نہیں حلال ہے، تم دونوں شوہر بیوی ہو۔ جس چیز کو قرآن حرام کہہ رہا ہے اگر اس کو کوئی مسلمان حلال مان لے تو آپ ہر مسلمان خود سوچے کہ جس چیز کو قرآن حرام کہے اگر اس کو ہم حلال مانیں گے تو کیا مسلمان رہیں گے؟ ایمان سے نکلنے کا قرآن کی جو صراحت سے ساتھ جن چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار یا کسی ایک چیز سے دستبرداری، ہمیں نام ہمارا احمد ہو، محمد ہو، عبداللہ ہو، لیکن ہم مسلمان سے نکل جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ مسلمانوں کے ایمان کا ہے۔ مسلم پرسنل لا میں جتنے مسائل آ رہے ہیں ان سے مسلمانوں کا ایمان متاثر ہوتا ہے، اور بورڈ کے اکابر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے سودا کیا، اگر مسلمان اس پر خاموش رہ گیا تو اس ملک میں ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہی نہیں بچے گا۔ تو یہ تحفظ شریعت، مسلم پرسنل لا کا تحفظ دراصل مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اب جو یہ عقلی سوال کیا جاتا ہے
کہ 1400 سال پرانا قانون ہے، اس کو بدلا کیوں نہ جائے؟ تو بھائی میں دو چیزیں اس پہ عرض کرتا ہوں ہر جگہ کہ اگر آپ اس قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، شریعت کے قوانین کو بدلنا ہے اور مسلمان اس کو قبول کر لے، اگر آپ کی یہ مرضی اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کچھ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ترمیم کے نام پہ یا اچھائی کے نام پہ، جس نام پہ بھی آپ تبدیلی کرنا چاہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس کو ایکسیپٹ کر لے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھی اسی چیز پہ عمل کرتی ہے۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ کسی قانون میں امینڈمنٹ، ترمیم، تبدیلی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز کہ اس قانون کو بدلنے کا اختیار، رائٹ حاصل ہو، جو قانون بدلنے جا رہا ہے اس کو اس قانون میں تبدیلی کا حق حاصل ہو۔ جیسے اگر راجستھان کی اسمبلی پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کیا تو راجستھان کی اسمبلی اس میں امینڈمنٹ نہیں لا سکتی نا، کیونکہ اس کو حق نہیں ہے، وہ تو تبدیلی پارلیمنٹ لائے گا۔ تو جس قانون کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں اس قانون میں بدلنے کا، تبدیل کرنے کا رائٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب آپ تبدیلی لائیں گے۔ دوسری چیز، کسی قانون کے بدلنے سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ اب وہ قانون قابل عمل نہیں رہا، اب اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ قانون پرانا ہو چکا ہے، اس کا امپلیمنٹ مشکل ہو رہا ہے، لہذا ہم نیا قانون لانا چاہتے ہیں، اس میں کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی۔ شریعت کا قانون، اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ دین جو ہے دین فطرت ہے، یعنی یہ جو شریعت کا قانون ہمیں دیا گیا یہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی اس قانون کے ذریعے، جیسے کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز و فن ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، تو اس قانون کا جو سبجیکٹ ہے، یہ قانون جس چیز کو کنٹرول کرتا ہے، قانون شریعت جس چیز کو کنٹرول کرتی ہے وہ انسان کا نیچر اور انسان کی فطرت ہے۔ یہ قانون شریعت کے ذریعے اللہ نے کیا کیا ہے؟ انسانی فطرت اور انسانی نیچر کو کنٹرول کیا ہے۔ انسان کے فطرت کے لیے قوانین بنائے ہیں، انسانی نیچر کے حساب سے انسانی نیچر کو، انسان کی فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون شریعت دیا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو انسانوں کا نیچر اور انسانوں کی فطرت 1400 سال میں بالکل نہیں بدلی ہے، جیسے پہلے تھی ویسے اب بھی ہے۔ مثال کے طور پر انسان پہلے کیا چاہتا تھا؟ پہلے بھی چاہتا تھا ہم حکومت کریں، بادشاہ بنے، اس وقت بھی وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے لیے لڑائی کرتا تھا، فوج دوسرے ملک پہ حملہ کر دیتا تھا، لوگوں کو غلام بناتا تھا اور اپنے ایک ملک کا بادشاہ بن جاتا تھا۔ آج بھی انسان کی فطرت وہی ہے، وہ بھی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے، بس طریقہ بدلا ہے۔ پہلے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوتا تھا، اب آپ کو الیکشن جیتنا ہے، طریقہ بدلا، فطرت نہیں بدلی۔ پہلے بھی انسان چاہتا تھا کہ ہم اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائیں، پہلے پیدل چلتا تھا، پھر گھوڑا گاڑی استعمال کیا، پھر اور طریقے استعمال ہوئے، آج بھی وہی فطرت ہے، بس اس کے لیے طریقہ بدل گیا، وسائل بدل گئے، ریسورسز بدل گئے۔ پہلے جانور استعمال ہوتے تھے اور پھر جیپ آئی، گاڑی آئی، اب بلٹ ٹرین آ گئی، ہوائی جہاز آ گئے۔ تو انسان کا نیچر نہیں بدلا، انسان کی فطرت نہیں بدلی، فطرت پہلے بھی تھی منزل پر جلدی پہنچنے کی اور آج بھی وہی ہے۔ انسان کی فطرت پہلے بھی تھی دشمن کو جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی، آج بھی وہی ہے، بس پہلے ہاتھ لوہا ڈنڈا استعمال کرتا تھا، تیر تلوار استعمال کرتا تھا، آج گولا بارود استعمال کرتا ہے۔ انسان کی فطرت نہیں بدلی، انسان کا نیچر نہیں بدلا، فطرت وہی، نیچر وہی ہے۔ اور قانون شریعت کس کے مطابق تھا؟ قانون شریعت کس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا؟ انسانی فطرت کو۔ تو جب فطرت بدلی نہیں تو قانون بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو نکاح طلاق کے مسائل ہیں، جو پرسنل لا کے میٹر ہیں، اس میں تو تبدیلی آئی ہی نہیں ہے۔ وہ تو پہلے شوہر بیوی کے تعلقات 1400 سال پہلے جس انداز کے ہوتے تھے آج بھی اسی طرح کے ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اس کے قانون بدلنے کی اور کیا ضرورت ہے؟ یہ مثال کے طور پر، یہ صرف طلاق کی بات نہیں ہے، آپ ایک چیز لیں، سب سے زیادہ تبدیلی کس چیز میں آئی؟ ان 1400 سالوں میں سب سے زیادہ تبدیلی آئی ہے ٹرانسپورٹ اور نقل و حرکت کے وسائل میں۔ آپ دیکھیے کہ گاڑی چلانے کے لیے جو ہمارے یہاں رول اور ٹریفک کے رول ریگولیشن بنے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون قرآن کریم میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر وہ کام جس سے اپنا جسم اپنی جان خطرے میں پڑتی ہو شرعاً درست نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اب اوور اسپیڈ کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے، اس سے اس کی جان کو خطرہ پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن نے پہلے ہی نیچر کو کنٹرول کر دیا کہ ہر وہ کام جس سے جان کا خطرہ ہو، جس سے تمہارے جسم اور اعضاء کو خطرہ ہو، وہ کام درست نہیں ہے۔ قرآن کی آیت نے کہہ دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب اوور اسپیڈ کا قانون آپ آج بنائیے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنا کے دے دیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ وی آئی پی کے لیے قانون آپ آج بنا رہے ہیں کہ لال بتی استعمال نہیں کر سکتے، اکڑ کے نہیں چل سکتے۔ اللہ نے پہلے کہا کہ آپ جب کوئی انسان اس میں اپنی انانیت اور اپنا گھمنڈ دکھانے کرنے چلے وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ اکڑ کے چلنے کا سینہ تان کے چلنا یہ بھی اکڑ کے چلنا ہے، اور ہٹو بچوں والے انداز میں سائرن بجاتے ہوئے چلنا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ ٹریفک کے رول دیکھیے گا زیادہ تر ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے قانون وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں داخل ہوں گے۔ اس طرح جو ہے، یا حدیث میں صاف صاف آیا ہے کہ جب اس طرح چلو کہ جو ہے اگر گھڑ سواری کر رہے ہو تو پیدل چلنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے اب آپ اس طرح گاڑی نہیں چلا سکتے کہ کسی کا فٹ پاتھ پہ چلنے والے پہ گاڑی چلا دیں، وہ سب قرآن کریم اور حدیث میں منع ہے۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس فیلڈ میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی اس کے قوانین قرآن و حدیث میں موجود ہیں، مل رہے ہیں ہمیں۔ کوئی بھی قانون آپ اٹھا لیجیے آپ کو ملے گا اس کے بعد اٹھا لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے نیچر اور فطرت کو شریعت نے کنٹرول کیا، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور رہا کہ مسلم پرسنل لا، تو اس میں تو نکاح طلاق کے مسائل میں تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں۔ شوہر بیوی کے تعلقات کیا پہلے جیسے ہوتے تھے آج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اب اس میں تو اور نہیں بدلا، تو پھر اس میں تبدیلی لانے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی دوڑ بھاگ کیوں کرنا۔ دوسری چیز جو تھا کہ کسی قانون میں ترمیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو اس قانون کے بدلنے کا حق ہو۔ میں صرف 2 مثال دیتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا کیا پھر کسی کو قانون بدلنے کا حق ہوگا۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایک مسئلہ کچھ ہوا تو اس میں ایک مرتبہ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ شہد کھانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، لیکن نبی نے اگر اپنے اوپر حرام کر لیا تو جو نبی اپنے اوپر حرام کر لیں گے، وعدہ کر لیں گے، وہ امت کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تب تبھی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو نبی نے اپنے اوپر صرف وعدہ کیا بیویوں کی خوشی کے لیے کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ شہد کھانا کوئی واجب نہیں تھا، اللہ نے اس پہ پکڑ کر لیا، پوچھ لیا سوال کہ آپ نے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ کئی ساری آیتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ عمر نے آج ابھی مشورہ دیا کہ یہ حکم آنا چاہیے، وہی چیزیں قرآن میں حکم بن کے آ گئی۔ ایک دن ان کے زمانے خلافت میں مسئلہ ایک ہو گیا کہ جیسے ہمارے ہاں جہیز کا مسئلہ چلتا ہے، ان کے ہاں جو ہے مہر کا مسئلہ ایک سماجی برائی ہو گئی کہ لوگ اپنی انا اور اپنی انانیت دکھانے، اپنا رتبہ اور مرتبہ دکھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا مہر بہت ہائی فائی رکھتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں بساؤ کا ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سماج میں ایک عزت دکھانی ہے کہ میرے بیٹے کو فارچونر ملی تو جہیز میں فارچونر مانگیں گے، چاہے بہت سی جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ آدھا پیسہ بھی دے دیں گے، لیکن شو آف کرنا فارچونر بھی نہیں۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں یہ ہونے لگا کہ میری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی جو ہے پڑھی لکھی ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، اس کا مہر تو اتنا ہوگا۔ اب لڑکوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مہر ادا کر سکیں اور شادی کریں، اس کے نتیجے میں بہت سے مردوں کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ آپ کے یہاں راجستھان میں بھی جن علاقوں میں لڑکیوں کی تعداد کم ہے، ان علاقوں میں بھی یہ ہے کہ لڑکے والوں کو بڑا پیسہ بھرنا پڑتا ہے۔
تو یہ والی برائی ان کے یہاں اس وقت شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں اس سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک تقریر کی اور کہا دیکھو جو یہ مہر زیادہ سے زیادہ رکھا جا رہا ہے اس کی بنیاد صرف اپنی عزت اور اپنے پگڑی کی اونچائی کو بتانا ہے، اپنی ناک کو دکھانا ہے کہ میں بڑے مرتبے والی ہوں، میں بڑی عزت والی ہوں، میرا مہر اتنا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے خیال سے دنیا کی کوئی لڑکی کتنی بھی عزت والی ہو جائے، کتنی بھی وقار والی ہو جائے، کتنی بھی خوبصورت ہو جائے، اس کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے زیادہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جو مہر تھا وہ 500 درہم یعنی 1.5 کلو چاندی تھا۔ لہذا میں آج سے یہ میکسیمم لمٹ طے کرتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی اپنا مہر 500 درہم یعنی 1.5 کلو چاندی تقریباً اس سے زیادہ نہ رکھے۔ ایک خاتون مسجد نبوی میں تشریف رکھتی تھی، انہوں وہ کھڑی ہو گئی، کہا امیر المومنین جہاں اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا ہے طلاق کے خلا کے موقع پہ، طلاق کے موقع پہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے دیے ہوئے مال سے واپس نہ لو اگرچہ تم نے قنطار یعنی بے تحاشا مال دے رکھا ہو۔ تو اللہ نے مہر کے لیے لفظ قنطار استعمال کیا۔ قنطار کہتے ہیں ان لمیٹڈ دولت کو، بے تحاشا دولت۔ تو قرآن نے تو مہر کو ان لمیٹڈ رکھا، اس کی لمٹ آپ کیوں طے کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی فوراً نیچے اتر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں پھر ممبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خطاب کے بیٹے سے قرآن کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، تم لوگ آزاد ہو، جتنا چاہو مہر رکھو۔ تو اب بتائیے جو چیز ان لمیٹڈ قرآن نے جس کو رکھا اس کی لمٹ طے کرنے کا حق حضرت عمر کو نہیں ہے۔ حلال کو حرام کرنے کے اختیار اگر کیا تو وہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو اب بتائیے کہ جو قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ اگر تینوں طلاق ہو چکی ہے تو پھر اب وہ بیوی اس کی نہیں رہی، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور ایک قانون بن جائے کہ نہیں حلال ہے۔ ایک قرآن کہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، قانون بن جائے کہ منہ بولا بیٹا ہو جائے گا، حقیقی بیٹا مانا جائے گا۔ قرآن کا وہ حکم ہے کہ قرآن میں ہے کہ نسب جو ثابت ہوگا وہ نکاح سے ہوگا، اور ہم کہتے ہیں زناکاری سے بھی بایولوجیکل فادر مانا جائے گا، اس کو اس کا مہر اور کا جو ہے وراثت وغیرہ میں حصہ دینا پڑے گا۔ تو بتائیے کیا یہ اس طرح کے قوانین لانے کا اختیار تو حضرت عمر کو نہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کیونکہ قانون ساز شریعت میں جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب قانون سازی بند ہو چکی ہے۔ جب کسی کو اختیار ہی نہیں، اگر کوئی ایسے قانون جو شریعت میں منصوص ہیں یعنی قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہیں، اگر اس میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی کرتا ہے تو کیا اس کو یہ تبدیلی کرنے کا حق ہوگا؟ ظاہر سی بات نہیں، اور اگر کرتا ہے تو مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور جو مسلمان اس کو قبول کرے گا تو میرے خیال سے تو نام تو آج محمد ہوگا، عارف ہوگا، عبداللہ ہوگا، لیکن وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ مسلمان جب اس کی مخالفت پہ آتا ہے کہ ہم کامن سول کوڈ قبول نہیں کریں گے، جب وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں فیملی لائف میں بھی ہم شریعت پر فالو کریں گے، تو دراصل یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ شریعت کو عبادت تک محدود کرتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبادت کے مقابل میں مسلم پرسنل لا کو پرائرٹی کے ساتھ ترجیحی بنیاد پر ذکر کیا، اور مسلم پرسنل لا کے 70% مسائل کو قرآن کریم میں ذکر کیا تاکہ مسلمان اس سے ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ ایک تو بات یہ تھی جو شریعت کے بارے میں غلط فہمی ہے، جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، صرف نماز روزہ کر کر کے ہم بالکل جو چاہیں من کی مرضی کریں۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم شریعت میں بالکل آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں ہر مرحلے میں، جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں ایسے جب مارکیٹ میں جائیں تب بھی مسلمان ہوں، جب اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کریں تب بھی مسلمان ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ اللہ اور گھر پہ گئے تو اپنی مرضی چلائیں گے، اپنا من کی مرضی کریں گے۔ ایسے لوگوں کو بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے ادھورے مسلمان، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو۔
वो जैसे मस्जिद में मुसलमान हो, जैसे हरम में मुसलमान हो, जब मार्केट में जाओ तो ये देखो कि जो कारोबार मैं कर रहा हूँ, जो मैं किसी से वादा कर रहा हूँ, तो इस वादा खिलाफी करने में शरीयत के लिए क्या वईद है। मैं अपनी बीवी से सुलूक जो कर रहा हूँ तो उसमें शरीयत की तालीमात क्या है। मैं अपने बेटे बेटियों में विरासत की तकसीम कर रहा हूँ तो उसमें शरीयत के अहकामात क्या हैं, उसको भी मत छोड़ो। तो एक काम तो मुझे हम लोगों को डिफेंसिव करना है कि अगर किसी भी अंदाज में शरीयत में मुदाखलत की गई या हमारे ऐसा कोई कानून पास किया गया जो हमारे कुरान और हदीस के खिलाफ है, जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ का मैटर है, हमारे पर्सनल बिलीफ का मसला है, उसमें हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक डिफेंस के जितने तरीके हैं हम हर तरीके अपना करके अपना दिफा करेंगे। लेकिन दूसरा मसला जो बोर्ड अपने मुसलमानों से अपील करता है कि उससे ज़्यादा हम खुद अपने ऊपर शरीयत को नाफिज करें। हम खुद अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मस्जिद तक मुसलमान ना रहें, घर और बाजार में भी मुसलमान बनने की कोशिश करें। हमारा जितना हमें इबादत हम पर लाजिम है उतना ही हमारा मामलात और ताल्लुकात और फैमिली इशूज़ में भी हमें शरीयत पर चलना हम पर उतना ही फर्ज और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मुझे एक चीज़ अर्ज करनी थी वो इस वक्त का करंट इशू है, उस पर मैं 5 मिनट में बात करना चाहूँगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ के बारे में बुनियादी गलती हम लोगों से ये हो रही है, मुसलमान भी उसका शिकार हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, गवर्नमेंट